ہر صوبائی امیدوار کو مختلف مرحلے طے کر کے متعدد لوگوں کو اس میں رشوت کے پیسے دینے ہوتے ہیں جو اکٹھے ہو کے خان صاحب نے جو گھر پہ غلہ رکھا ہے اس کے اندر وہ جمع کرائے جاتے ہیں. اور یہ غلہ بہت پہلے جب بشرا صاحبہ آئی تھی وہ ساتھ لے کے آئی تھیں تو اسی کے اندر تمام پیسے جمع ہیں اور جمع کیے جا رہے ہیں. جو نجم ثاقب صاحب کی آڈیو آئی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے مشورہ دیا تھا محترم ثاقب نثار صاحب کو کہ آپ ریٹائر ہو چکے, آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاریں اور سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھیں, سیاست سے آپ کا تعلق کوئی نہیں ہے. تو جو نیب نیازی گٹھ جوڑ تھا اس سے زیادہ خطرناک ثاقب نیازی گٹھ جوڑ ہے جس کے نتیجے میں عمران خان کی درخواست پہ میاں نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جے آئی ٹی بنائی گئی, نگران جج مقرر کیے گئے اور عمران خان کو ایک اوپن فیلڈ دی گئی کہ تمہارے سیاسی مخالفین کو سیاسی میدان سے آؤٹ کر کے تمہیں بھرپور موقع فراہم کیا جائے گا کہ تم اپنی سیاست کرو اور تمہارے سیاسی مخالفین کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں گے. وہ سلسلہ جس میں پاناما کھودا اور نکلا اقامہ, ناحق سزائیں دی گئیں, نااہل کیا گیا, شیخ رشید کی کیمپین چلائی گئی, وہ سلسلہ اب بھی رکا نہیں ہے. اور خواجہ طارق رحیم جو کہتے ہیں اور تھریٹ کرتے ہیں ہماری پارٹی کے لوگوں کو کہ باز رہیں ورنہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, تو ان کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا 70 سال سے تعلق ہے آنریبل بندیال صاحب کے سسر کے ساتھ, تو پھر تو آپ کو ان کی عدالت میں پیش ہی نہیں ہونا چاہیے. پھر تو آپ کا کوئی کیس کوڈ آف ایتھکس کے تحت ان کی عدالت میں نہیں لگنا چاہیے. آپ کو تو بطور وکیل معذرت کرنی چاہیے کہ میرا کوئی کیس اس جج کے سامنے نہ لگے کیونکہ ان کے ان لاز کے ساتھ میرے 70 سال سے تعلقات ہیں. تو آپ کس منہ سے دوسروں کو آج باتیں کرتے ہیں جب آپ کا اپنا کیریکٹر یہ ہے کہ خاتون سیاستدان کے بارے میں آپ نے اور ثاقب نثار صاحب نے جو گفتگو کی مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں, آپ کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ ایسی باتیں کریں. آپ جب 1985 میں وکیل تھے تب بھی یہ بات مشہور تھی کہ آپ جس کے وکیل ہوتے تھے مخالف پارٹی سے پیسے لے کے آپ کیس ہار جایا کرتے تھے کہ جو زیادہ پیسے دے دے اس کے حق میں جو ہے وہ آپ دستبردار ہو جایا کرتے تھے. تو یہ جو اب 1,20,00,000 میں ٹکٹ دینے کی بات اوپنلی, اور وہ دوست کہہ رہا ہے کہ یہ بات فون پہ مت کرو, وہ کہہ رہا ہے نہیں کوئی بات نہیں. دیدہ دلیری آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی صوبائی ٹکٹ دلوا کون رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ابو نے دلوائی ہے. اب جب ابو نے دلوائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابو کا اور عمران خان صاحب کا رابطہ ہے, اور وہ رابطہ بحال بھی ہے, فعال بھی ہے. اور باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ جی ٹرین کے کیس میں وکلا کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ کیس مت لڑو. ججز کو فون کیے جاتے ہیں, میسیجز بھجوائے جاتے ہیں کہ عمران کی سہولت کاری کرو, اس کو کورٹ میں فیسیلیٹیٹ کرو, اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہ آئے, اس کی بیل کا جلد فیصلہ کروایا جائے. تو جو اب ریٹائرمنٹ کے بعد صاحبزادہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی صوبائی ٹکٹ کے لیے ایک امیدوار سے 1,20,00,000 روپیہ لے رہا ہے, تو جب وہ سرونگ ہوں گے تو وہ کیا قیامت برپا کرتے ہوں گے. اور یہ انصاف کی دھجیاں جو اڑائی گئی ہیں بس کر دے, خدا کا واسطہ ہے. پہلے بھی آپ کو مشورہ دیا تھا, اب بھی دیتے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی کی محبت میں, اس کی سہولت کاری میں آپ نے تمام سیاستدانوں کو آؤٹ کیا. میاں نواز شریف کو گھر بھیج دیا. نیازی آف شور سروسز لمیٹڈ کا کیس آیا تو آپ نے کہا کہ عمران خان بری ہے. صادق اور امین کا, ثاقب اور امین کا سرٹیفکیٹ آپ نے ٹھپا لگا کے اس کے حوالے کر دیا. اور آج بھی یہ رشوت کا معاملہ انتہائی سنگین معاملہ ہے کہ آپ کی اس پولیٹیکل پارٹی کے اندر اتنی انروڈز ہیں, اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ کی اتنی قربت ہے کہ آپ کے کہنے پہ وہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے امیدواروں کو ٹکٹیں دے رہے ہیں,
اور ٹکٹیں جا رہی ہیں ہائیسٹ بڈر کو. اب یہ جو چدر صاحب کوئی امیدوار ہیں, انہوں نے 1,20,00,000 روپیہ تو صرف نجم ثاقب کو دیا, جو اعجاز چودھری کو دیا ہوگا, جو صوبائی بورڈ کے ممبران کو دیا ہوگا. ابھی ادھر ایک دوست کہہ رہے تھے کہ 6 کروڑ ریٹ ہے ٹکٹ کا تحریک انصاف میں. تو یہ 6 کروڑ کیسے بنتا ہے؟ ایسے ہی بنتا ہے کہ آپ 1.5 2 کروڑ اکٹھا کر کے تو لوگوں کو دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب اسلام آباد میں 2018 کے الیکشن سے پہلے ان کی ٹکٹیں جاری ہوتی تھی, لوگ گاڑیوں کی ڈگیوں میں پیسے بھر کے لے کے جاتے تھے اور وہاں پہ ادا کرتے تھے. اور بہت سارے لوگ جو مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے گئے تھے, جلیل شرک پوری صاحب ہیں, بلال وڑائچ صاحب ہیں, اور اس امید میں گئے تھے کہ ہمیں وہاں سے ٹکٹ مل جائے گا. ان کا ٹکٹ بھی کیونکہ ان کے پاس پیسے ادا کرنے کو نہیں تھے, وہ ہائیسٹ بڈر کو جس نے بولی زیادہ لگائی اس نے خیر پائی, اور وہ بولی لگانے والوں کو ٹکٹیں جو ہیں وہ جاری ہو چکی ہیں آج بھی. اچھا, اس کے 2 راؤنڈ ہیں. وہ جس طرح ٹینڈر آتا ہے نا, تو اس میں آپ کو لگتا ہے یہ بولی کم ہے, آپ ٹینڈر کینسل کر دیتے ہیں. ادھر بھی ٹینڈر کینسل ہو رہے ہیں. جو کم بولی لگا رہے ہیں وہ ٹکٹوں کا تبادلہ بھی کیا جا رہا ہے. جی ریویو کمیٹی بنا دو, یہ گریونس ریڈریسل کمیٹی بنا دو. یہ 8 لوگوں کی کمیٹی ہے, یہ اثر نو جائزہ لے گی کہ کس کو کون سا ٹکٹ جاری ہونا ہے. وہ اب ٹکٹیں چینج ہو رہی ہیں کیونکہ زیادہ بھاری رقوم جو ہیں نذرانے چڑھائے جا رہے ہیں زمان پارک جا کے. مگر یہ جو ٹرک ہیں اس پہ بھی آج تک تحقیقات نہیں ہوئی. 6 ریفرنس پاکستان کی بار کاؤنسلز نے والی آڈیو کے بعد اور تمام تر ثبوتوں کے بعد مظاہر نقوی صاحب کے خلاف وہ ریفرنس دائر کیے. 3 ریفرنس پرائیویٹ انڈیویجولز کی طرف سے, عام شہریوں کی طرف سے آ چکے ہیں, آج تک سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیے گئے. اور یہی وجہ ہے کہ اتنی دیدہ دلیری سے ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس کا صاحبزادہ اتنی کھل کے یہ بات کر رہا ہے کہ جی میں 1,20,00,000 لیے, ابو کا وہ شکریہ کرنے آئے گا شام کو. باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ثاقب نثار صاحب کا شام کو شکریہ کریں جنہوں نے آپ کو عمران خان کو کہہ کے تحریک انصاف کا ٹکٹ دلوایا. اس کی بھی تحقیقات ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ سپریم جوڈیشل کونسل میں تو ریفرنس جو ہے وہ جب دائر ہو جائے تو یہ طے شدہ ہے کہ وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہونا. اور یہ انتہائی افسوسناک امر ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کا آپ اتنا دیوار کے ساتھ لگا دیں, اس کی قیادت کو نااہل کر دیں, جیلوں میں بھیج دیں, JIT بنائیں جھوٹے کاغذات کے اوپر. اس ملک کا جو نقصان ہوا میاں نواز شریف کو نااہل کرنے کی وجہ سے, اس کا کون جواب دہ ہے؟ اس کا جواب کون دے گا کہ 4 سال میں معیشت کی جو تباہی کی گئی ہے اور ایک اکانومی کا جو کولیپس ہے. 2018 میں جب ہم یہ ملک چھوڑ کے گئے تھے, موٹر ویز بن رہے تھے, اسکول کالج ہسپتال یونیورسٹیاں بجلی کے منصوبے لگ رہے تھے, کوئی بات نہیں کرتا کہ 2013 میں ہم آئے تو ہمارے پاس 10 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی. کوئی بات نہیں کرتا کہ یہ جو کراچی سے لاہور موٹر وے بنی ہے, آپ میں سے کئی دوستوں کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے, ڈیرہ غازی خان سے, لیا سے, ملتان سے جب آپ آتے ہیں تو کس موٹر وے پہ آتے ہیں؟ لاہور سے اسلام آباد جاتے ہیں تو کس موٹر وے پہ جاتے ہیں؟ آج جس ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہیں یہ بجلی کس نے لگائی ہے؟ اور اس کا صلہ کیا ملا کہ نااہل کر کے گھر بھیج دیا گیا کیونکہ اس لاڈلے عمران خان کو انسٹال کرنا تھا. اور وہ سازش آج بھی جاری ہے, اور وہ باقیات ہیں ثاقب نثار صاحب کی جو یہ کام کر رہی ہیں. خدا کا واسطہ ہے, اس ملک کی تباہی اتار چکے ہیں آپ لوگ, اب بس کر دیں. آج بھی پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں, اور یہ نیازی ثاقب گٹھ جوڑ جو ہے یہ آج بھی عدلیہ پر اثر انداز ہونے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. تاثر یہی ہے, انصاف ہونا نہیں چاہیے, انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے. کون اس ملک میں سیاستدان ہے جس کو گھر بیٹھے بیل ملتی ہے؟ کون سیاستدان ہے جو تھوک کے حساب سے 25 بیلے لے کے کورٹ سے باہر آتا ہے؟ کون سیاستدان ہے جس نے کروڑوں اربوں روپے کا غبن کیا ہو اور توشہ خانہ کا اس کا ٹرائل آگے نہ چلے؟ کون سیاستدان ہے جس نے بیٹی ڈکلیئر نہ کی ہو اور وہ فیصلہ نہ آئے؟ یہ تاثر عام ہو چکا کہ یہ 2-3 لوگ جس میں خواجہ طارق رحیم, ثاقب نثار اور کچھ اور لوگ شامل ہیں جو مل کے یہ سہولت کاری میں اپنا کردار ادا کر کے عمران خان کو ریلیف دلوا رہے ہیں.
اور اب وہ کرپشن میں بھی حصے دار ہیں، کیونکہ عمران خان نے جو پیسے کمائے توشہ خانہ کے ذریعے، بلین ٹری سونامی کے ذریعے، بی آر ٹی پشاور کے ذریعے، ٹیلی تھون، وہ سیلاب زدگان کے لیے ایک ٹیلی تھون ہوا تھا، اربوں روپے آیا تھا، وہ کہاں پہ ہے؟ آپ نے کہیں پہ تحریک انصاف کے کارکنان کو یا لیڈران کو کوئی ایک جگہ بھی امدادی کاروائیوں میں حصہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، یا یہ پیسے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ٹیلی تھون تک کے پیسے کھا گئے ہیں۔ تو اس معاملے کی تحقیقات ہوں گی، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں تو ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ سماعت کے لیے کیسز کو مقرر کریں، مگر یہ 1,20,00,000 روپیہ جو لیا گیا ہے، اور یہ تو ایک بات ہے، ہو سکتا ہے کئی اور معاملات میں حصے دار ہوں، کئی اور معاملات میں پیسے ادا کیے گئے ہوں، اور پیسے دے کے یہ لابنگ کروائی ہو۔ باہر لابنگ فرمز ہوتی ہیں، آپ انہیں پیسے دیتے ہیں کوئی بھی ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے، جیسے عمران خان صاحب نے امریکہ میں لابنگ فرم ہائر کی ہے کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات بحال کروائیں، اور یہ پتہ نہیں خان صاحب کیا استعمال کرتے ہیں، کون سی ایسی چیز ہے، یعنی آپ اندازہ کریں، کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے میری حکومت گرائی، اور پھر میں نے اور جنرل باجوہ نے مل کے اپنی صوبائی حکومت گرا دی۔ آپ ایک سیکنڈ کے لیے ذرا غور اس بات پہ کریں کہ وہ جنرل باجوہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے میری وفاقی حکومت گرائی تھی، اور اس کے بعد میں نے اور جنرل باجوہ نے مل کے اپنی صوبائی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ بیان دینا، یہ سوچ رکھنا، یا تو کوئی سائیکارٹرک النس ہے، کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے، کوئی ذہنی مرض ہے، یا پھر کچھ ایسی اشیاء کا استعمال ہے جس سے انسان کی سوچ متاثر بھی ہوتی ہے اور انسان ٹھیک طریقے سے کر پاتا۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسری جسٹیفیکیشن آپ کے پاس ہے تو مجھے بتا دیں، یہ معمہ آج حل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے ایک شخص پہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے میری حکومت گرائی، پھر دو جگہ جہاں آپ کی حکومت تھی آپ نے کہا اس نے مجھے کہا تو ہم دونوں نے مل کے وہ توڑ دی۔ یہ بچوں کا کھیل ہے، یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل ہے جہاں پہ آپ دونوں بیٹھ کے یہ کام کرتے تھے؟ مطلب حد ہوگی کسی بات کی۔ پہلے آپ میر جعفر کہتے ہیں، میر صادق کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں انہوں نے کہا تو میں نے توڑ دی۔ تو آج بھئی آپ کسی کو غدار کہہ رہے ہیں، اس سے مل کیوں رہے ہیں؟ کیا تو کیا اس کو ملنے کی؟ تو یہ جو سہولت کاری جاری ہے یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے، اور میں نے وزیر داخلہ سے بھی اس پہ بات کی ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائیں اور نجم ثاقب کو نوٹس جاری کیا جائے کہ وہ پیش ہوں اور بتائیں کہ کس حیثیت میں یہ 1,20,00,000 روپیہ چدر نامی آدمی سے انہوں نے جو ہے وہ لیا۔ بہت شکریہ۔